اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے صفا اور مروہ کے متعلق بات کی تھی، اور اس کے بعد ان لوگوں کے متعلق بات کی کہ جو اللہ کی کتاب کے اندر احکامات کو جانتے ہیں، اللہ کے حکموں کو جانتے ہیں اور پھر جان بوجھ کے ان کو چھپاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ مگر جو کوئی توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، لوگوں کے سامنے واضح مسائل کو بیان کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ مگر جو لوگ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کے اوپر سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے جہنم کے اندر۔ اور آخری بات یہ پڑھی تھی کہ تمہارا الہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 11 ہے اور آیت نمبر 164 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین پیچھے کیونکہ اللہ نے مطلقاً مختصر سی بات کی تھی کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی ثانی نہیں ہے، آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اس کے دلائل دے گا کہ میں اکیلا ہوں، میں نے ہی ساری کائنات کو بنایا ہے، میں ہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہوں۔ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کے لحاظ سے رب العالمین کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس حوالے سے مزید بات سبق کے اندر ہوگی، اور آگے اللہ رب العالمین شرک کی مذمت کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ جن کی دنیا کے اندر پوجا کی جاتی تھی، کل قیامت والے دن وہ ان کا انکار کر دیں گے۔ اس لحاظ سے مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اِنَّا بے شک فی خلق السماوات، آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی پیدائش میں، ان آسمانوں کو بنانے والی ذات، ان ساتوں زمینوں کو بچھانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ سورۃ الغاشیہ کے اندر اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، میں نے کتنا بڑا جانور اونٹ پیدا کر دیا، میں نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر دیا، میں نے مضبوط پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا، میں نے زمین کو بچا دیا، اور تم غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے نہیں تم۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے ہی آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کے پیدا کرنے، زمین کے پیدا کرنے کے اندر اور آسمانوں کو پیدا کرنے کے اندر، واختلاف اللیل والنہار، اور بدل بدل کے آنے کے دن اور رات کے۔ اللہ اکبر۔ یغشی اللیل والنہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ رات آتی ہے، اللہ دن کو چڑھا دیتا ہے، جب دن چڑھتا ہے
اللہ رب العالمین اس کے اوپر بھیج کے رات کو لے آتا ہے. اللہ کے حکم سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. اس سارے نظام کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اس کو بنانے کے بعد اس نظام کو چلانے والی ذات بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ فرماتے ہیں واختلاف اللیل، اور بدلنے میں لیلی رات کے، والنہاری اور دن کے، والفلکی اور کشتی کے. اللہ اکبر. وہ کشتیوں کی، کشتیاں اللہ کی وہ جو تجری چلتی ہیں فی البحری، سمندر میں. اور سمندر میں تم نے کشتیاں نہیں دیکھی؟ یہ کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ اللہ اکبر. اگر میرے رب کا حکم نہ ہو تو یہ کشتی پانی کے اندر ڈوب نہیں سکتی، اس کو اللہ ہلاک نہیں کر سکتا. یہ کس کے حکم سے پانی کو چیرتی ہوئی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، ایک ملک سے دوسرے ملک تک کون لے کے جاتا ہے؟ اللہ. اللہ فرماتے ہیں کشتیوں کے اندر اللہ کی وہ جو تجری چلتی ہیں فی البحری، سمندر میں، بما ينفع، وہ جو نفع دیتی ہیں، ان چیزوں کے ساتھ چلتی ہیں جو نفع دیتی ہیں، الناسا، لوگوں کو. کشتی سامان لے کے جاتی ہے، لوگوں کا بحری جہاز کیا لے کے جاتا ہے؟ لوگوں کا سامان لے کے جاتا ہے، سواریاں لے کے جاتا ہے، اور آمد و رفت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. لوگ اپنا سامان بھیجتے ہیں، وہاں سے سامان لے کے آتے ہیں، انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے، مال حاصل ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ معاملات اپنے حل کرتے ہیں. فرمایا اس کے اندر لوگوں کے لیے فائدہ ہے. وما انزل اللہ، اور جو نازل کیا اللہ نے، من السماء، آسمان سے، من ماء، کچھ پانی. اللہ اکبر. یہ بارش کو نازل کرتا ہے اللہ. اللہ کہتا ہے بارش نازل کرنے کے اندر بھی فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور پھر بعد میں زندہ کرنا زمین کو، بعد موتها، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، اس کے اوپر کوئی ہریالی نہیں ہوتی، اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے. یہ بارش کا پانی زمین اپنے اندر جذب کرتی ہے، پھر وہ اللہ کے حکم سے اپنے اندر سے فصلوں کو اگاتی ہے، جڑی بوٹیوں کو اگاتی ہے، انسانوں کے لیے پھلوں کو اگاتی ہے، اناج اگاتی ہے، اور تمہارے جانوروں کے لیے وہ، اور چارے کے لیے، تمہارے لیے فائدہ دینے کے لیے تمہارے جانوروں کو وہ خوراک مہیا کرتی ہے. فرمایا فیہا وبث فیہا، اور اس نے بچھا دیے اس زمین کے اوپر، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور. اللہ اکبر. کتنی جانوروں کی قسمیں ہیں. گھوڑا بھی اللہ نے پیدا کیا، اونٹ بھی جانور ہے، بھینس بھی جانور ہے، گائے بھی جانور ہے، بکرا بھی جانور ہے، بکری بھی جانور. یہ کتنے ہی جانور میرے رب نے اس دنیا کے اندر پیدا کر دیے. اللہ فرماتے ہیں آسمانوں کے بنانے کے اندر، اور دن اور رات کے بنانے کے اندر، بحری جہاز کا سمندر کے اندر چلنے کے اندر، آسمان سے بارش کا پانی نازل کرنے کے اندر، مردہ زمین کو زندہ کرنے کے اندر، اور اسی طرح زمین کے اوپر جانوروں کو بچھا دینے کے اندر، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے کے اندر، والسحابی، اور بادلوں کے، المسخری، جو پابند ہے، بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان یہ پابند ہے، انہوں نے زمین و آسمان کے درمیان ہی رہنا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری نشانیاں، لآیات، البتہ یہ نشانی ہے کس قوم کے لیے؟ لقوم یعقلون، جو عقل رکھنے والی قوم ہے، وہ ان چیزوں کے اندر غور و فکر کر کے اللہ وحدہ لا شریک کو ہی اپنا رب مانتی ہے. جو ان چیزوں کے اندر غور و فکر نہیں کرتی، وہ پھر اللہ کا ناشکرہ بن جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں بنتا. اللہ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور لوگوں، اللہ نے جو تمہارے سامنے نشانیاں پیدا کی ہیں، آسمانوں کا بنانا، زمینوں کا بنانا، اس شجر و حجر کو پیدا کرنا، جانوروں کو پیدا کرنا، اللہ فرماتے ہیں لآیات لأولی الالباب، اور عقل والوں اس کے اندر تمہارے لیے نشانیاں ہیں. ان کی طرف غور و فکر کر کے ایمان کو قبول کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. کتنے ہی ایسے
سائنسدان ہیں جنہوں نے صرف بحری جہاز کے اندر کشتی کے اندر بیٹھ کے سمندر کا سفر کیا اور ساتھ قرآن کو ملایا اور اس چیز کے اوپر ایمان لے آئے کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے اللہ نے سچ کہا ہے، اور وہ ایمان کو قبول کرنے والے بن گئے تھے۔ کوئی غور و فکر کرے تو صحیح۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا تذکرہ اس لیے بھی کیا ہے، ان چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ان چیزوں کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو جس ذات نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے، اس سارے نظام کو چلایا ہے، تو حق بھی تو اسی کا بنتا ہے نا کہ اسی اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ کائنات کی ہر چیز کو بنانے والی ذات میں اللہ کی ذات ہوں، میں اللہ رب العالمین نے سب کو پیدا کیا ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اور کائنات کے لوگوں انصاف کا پہلو اختیار کرتے ہوئے مجھے کوئی ایک چیز ہی دکھا دو کہ غیر اللہ نے اس چیز کو پیدا کیا ہے۔ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن بتوں کو پوجتے ہو، جن قبر والوں کو پوجتے ہو، جن زندہ کو پوجتے ہو، ایک چیز دکھا دو کہ غیر اللہ نے اس چیز کو بھی پیدا کیا ہے۔ نہیں کوئی طاقت رکھتا، میرے رب کے اختیارات کے اندر کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، اس پورے نظام کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ایک تنکا بھی میرے رب کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ رب العالمین شرک کی مذمت کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ، جو بنا لیتے ہیں مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اندادن شریک، اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں، یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کس طرح کحب اللہ، جس طرح محبت کرنی چاہیے اللہ سے۔ اتنی شدت کی محبت، اتنے گر جاتے ہیں، اتنے غیر اللہ کے سامنے بک جاتے ہیں، اپنا آپ سب کچھ ان کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کتنی محبت ہے، دن کے اندر 5 دفعہ مسجد سے آواز بلند ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن نہیں آتا، کام نہیں چھوڑتا، ضروری کاموں کے اندر لگا رہتا ہے، کاروبار کے اندر لگا رہتا ہے، جمعرات کو کوئی آواز نہیں دیتا، لاہور سے کوئی آواز نہیں آتی، لیکن دیگ لے کے پہنچا ہوتا ہے کہ نہیں، کاروبار چھوڑ کے جاتا ہے کہ نہیں۔ اتنی شدت کی محبت، اگر وہاں میں نے یہ نہ چیز بانٹی، اگر غیر اللہ کے لیے یہ سب کچھ نہ کیا، میرا کاروبار خسارے کے اندر چلا جائے گا، مجھے نقصان ہوگا۔ اب دیکھ لیجیے کتنی محبت ہے، مسجد کے اندر آنا اللہ کی محبت ہے، درباروں میں جانا غیر اللہ کی محبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یحبونہم کحب اللہ، وہ اس طرح غیروں سے محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، اس طرح کی محبت وہ غیروں سے کرتے ہیں۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ آمنوا، جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ ان سے بھی کہیں گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، کس سے؟ اپنے رب سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تیرا بلاغہ آ جائے، تیرا حکم آ جائے، سارے کام ایک سائڈ پہ مانی جائے گی تو صرف اپنے رب کی بات مانی جائے گی۔ دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام تھے نا، سارا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن بنا ہوا تھا، سگا بار، خاندان، محلے دار، قوم والے، وقت کا بادشاہ، سارے خلاف تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت کے اندر رنگے ہوئے تھے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ فرمایا تم سارے میرے خلاف کھڑے ہو جاؤ، میرے دل کے اندر محبت ہے تو صرف اپنے اللہ کی محبت ہے، میرے دل کے اندر محبت ہے تو اس پیدا کرنے والے کی محبت ہے، اگر میرے دل کے اندر محبت ہے تو اس جس نے مجھے نبی بنایا ہے اس کی محبت ہے، میں ساری محبتوں کو چھوڑتا ہوں اور میں اس کی محبت کو اپناتا ہوں۔ تو پھر آگ کے اندر بھی جانا پڑ گیا تھا، کہا آگ کے اندر جانا برداشت ہے لیکن محبت کے اندر خلل واقع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔
تو یہ ہے محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے، غیر اللہ سے نہیں اس طرح کی ہونی چاہیے، بلکہ غیر اللہ سے ہونی نہیں چاہیے۔ غیر اللہ کون ہوتا ہے؟ کون کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کون کسی کو نفع یا نقصان دے سکتا ہے؟ یہی بات تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہی تھی، یا آباتی ما لا تعبدون، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس لیے عبادت ہونی چاہیے تو صرف اللہ کی، اور محبت ہونی چاہیے تو صرف اپنے حقیقی معبود اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اور کاش، یہ باتیں جو ہے نا یہ ہے ذرا سخت لیکن ہے حقیقت میں مبنی، اور اللہ کا قرآن ہے، اس کے اندر کوئی تو شک بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین دیکھیں کیسی باتیں کر رہا ہے۔ فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، کاش وہ دیکھ لیتے لوگ، الَّذِينَ وہ لوگ، ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا کیا؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ حضرت لقمان نے کہا تھا نا اپنے بیٹے کو، ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، شرک نہیں کرنا۔ اور نبی علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکبر القبائر، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، پھر بھی تو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تجھے حیا نہیں آتی؟ اس ذات نے تمہیں پیدا کیا، اسی ذات نے تمہیں رزق دیا ہے، اسی نے تمہیں صحت دیا، پھر تو اس کے ساتھ شریک بناتا ہے۔ یہی بات اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، کاش وہ لوگ دیکھ لیں، ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا، اِذْ جب، يَرَوْنَ الْعَذَابَ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، جہنم کو، کیا ہوگا؟ کیا کہیں گے؟ ان القوۃ، اس وقت پتہ چلے گا ان کو، اس وقت عقل ٹھکانے آئے گی، ان القوۃ بے شک قوت، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری۔ اوہو، ہم تو غلط بیانی کے اندر ہی پڑے رہے، ہم تو غلط راستے پر ہی چلتے رہے، ہم تو سمجھتے رہے یہ جو بابا جی ہیں یہ سب کچھ کر لیں گے، یہ بابا جی ہمیں بچا لیں گے، یہ بت ہمیں بچا لیں گے، یہ قبر والا ہمیں بچا لے گا، ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان بزرگوں نے کہا ہے میں جانوں اور میرا رب جانے، کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی روزے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی، ایک بھائی کے متعلق 5 وقت کا نمازی تھا، لیکن اب اس بندے کی صورتحال یہ بن گئی ہے کہ میں نے فلاں بابا جی کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لہٰذا انہوں نے کہا ہے کوئی نمازیں نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی ذکر و اذکار نہیں، میں جانوں اور میرا رب جانے، تو سائڈ پہ ہو جا، میں خود ہی تجھے بخشوا لوں گا۔ استغفر اللہ۔ اور یہ حقیقت میں مبنی ہے، وہ بندہ اب کبھی مسجد میں نہیں آیا، اس نے نماز پڑھنی ہی چھوڑ دی ہے۔ تو جب کل قیامت والے دن اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، جہنم کو لایا جائے گا اس حالت میں کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوگی، ایک ایک فرشتے نے 70,000 لگام کو پکڑا ہوا ہوگا، اس وقت مشرک دیکھ کے کہے گا ان القوۃ للہ جمیعا، یہاں تو معاملہ ہی عجیب بنا ہوا ہے، یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے، ہم کہتے تھے کہ فلاں کے پاس سارے اختیارات ہیں، اللہ نے فلاں کو بھی اختیار دے رکھا ہے، اللہ نے فلاں کو بھی اختیار دے رکھا ہے، ہم یہ شعر سنتے نہیں، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ بہت بڑا شرک کی جملہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پکڑا ہوا چھڑا لیں گے، اور جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیں گے اس کو اللہ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، استغفر اللہ۔ تو پھر اس وقت کہیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، ہمیں تو پتہ ہی چلا ہے کہ سارے کے سارے اختیارات ہیں تو صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہاں تو کوئی بابا جی کام نہیں آئیں گے، یہاں کوئی بت نہیں بچائے گا، یہاں کوئی قبر والا کام نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ شدید العذاب، اللہ کا جو عذاب ہے وہ بڑی شدت والا ہے، بڑی ہی سخت ہے اللہ کا عذاب۔
میرے بھائیوں ذرا اس بات سے اندازہ لگائیں، اللہ خود کہہ رہا ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے، تو جس کو میرا رب کہے بڑا سخت ہے وہ کتنا سخت ہوگا۔ ہم دنیا کے اندر کہتے ہیں میں سخت سزا دوں گا، لیکن اللہ بھی کہہ رہا ہے میں سخت سا عذاب دوں گا، شدید العقاب، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ یہاں میرے رب نے عذاب کا لفظ بولا ہے، دوسرے مقام میں میرا رب کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، تیرے رب کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ فرمایا اس تبرہ، لو کیسی بات آ گئی سامنے، فرمایا اس جب تبرہ الذین، بیزار ہو جائیں گے، الذین اتبعوا، وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی دنیا کے اندر، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جو پیروی کرتے تھے، کس وجہ سے؟ ورأوا العذاب، جس وقت جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے، اللہ اکبر، وتقطعت بهم الاسباب، اس وقت سارے رشتے تعلقات ختم ہو جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے۔ حضرت صاحب میں وہ جو آپ کے پاس حاضر ہوتا تھا، میں عبداللہ، میں عبدالرحمان، پہچانتے نہیں مجھے؟ کون؟ کدھر سے؟ کس نے کہا؟ میں نہیں جانتا تمہیں۔ اور حضرت صاحب میں آپ کے پاس آیا کرتا تھا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مجھے نہیں جانتے آپ؟ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا تم کون ہو۔ میں نے کیا تمہیں کہا؟ آپ نے کہا نہیں تھا کہ تم نے میرے ہاتھ میں بیعت کر لی، میں خود ہی جانوں گا اور رب جانے۔ ابھی آئیے ذرا اللہ کے ساتھ بات تو کیجئے، اللہ مجھے چھوڑ دے، جہنم کے عذاب سے اللہ مجھے بچا۔ کہیں گے نہیں جناب، سامنے جہنم نظر آ رہی ہے، کبھی بھی نہ سوچنا میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ آج میں الگ اور تو الگ، مجھے نہیں پتا تو کون ہے، ٹھیک ہے دنیا کے اندر تو لگا رہتا ہوگا میری عبادت کرنے کے لیے، میری باتوں کو مانتے ہو، میں نہیں تجھے مانتا۔ اللہ فرماتے ہیں جب جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے، پیر صاحب اور مرید دونوں کے رشتے منقطع ہو جائیں گے، دونوں کے تعلق ختم ہو جائیں گے، بت پرستوں کے تعلق ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت ندامت کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ مارے مارے پھرے گا، یہ مشرک ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، کھاتا تھا اللہ کا، صحت دی تھی تو اللہ نے دی تھی، اس کو ہر نعمت دی تھی تو میرے رب نے دی تھی۔ یہ بسا اوقات کہتا تھا اے اللہ نے دیتا تھا، پیرا نے دیتا، اس کے یہ یہاں تک الفاظ تھے جن کے گیت گاتا تھا دنیا کے اندر، جن کے تذکرے کرتا تھا اپنے پیر صاحب کے لوگوں کے سامنے، بابا جی کے تذکرے کرتا تھا۔ آج بابا جی منہ ادھر کر کے کھڑے ہیں، حضرت صاحب پیچھے کھڑے ہیں، لیکن بات کا جواب نہیں دیا جا رہا۔ اور یہ ساری دو نمبری ہے بھائیو، کوئی بھی چیز لینی ہے کس سے لینی ہے؟ اللہ سے۔ وہ خود کہتا ہے مجھ سے مانگو، الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ خود کہتا ہے وہ کائنات کے بنانے والی ذات میں، ساری دنیا کے نظام کو چلانے والی ذات میں، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا دنیا کے اندر ایک انسان ہی مخلوق ایسی رہ گئی ہے جس کی ضروریات میں اللہ نہیں پوری کر سکتا؟ تو انسان تجھے ہوش نہیں ہے، کہاں جا رہا ہے تو؟ اس لیے ہم نے ساری آرزویں کس کے سامنے پیش کرنی ہے؟ اپنے رب کے سامنے۔ حقیقت بات ہے اس رب کو اس طرح پکاریے جس طرح پکارنے کا حق ہے، اس طرح منائیے جس طرح بچہ اپنے باپ سے رو رو کے پیسے مانگتا ہے، جس طرح بچہ اپنے ماں باپ سے رو رو کے بلک بلک کے مناتا ہے کوئی چیز مانگنی ہو، کوئی چیز لینی ہو۔ اس طرح اگر ہم بھی اپنے رب کے ساتھ اس طرح دوستی کرنے اور اس طرح اپنے رب سے مانگے تو میرا رب کسی چیز کے اندر بھی کمی آنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ آخری گزارش، اب دیکھ لیا نا مرید صاحب نے کہ یہ تو کام ہی نہیں آ رہے ہمارے، انہوں نے کیا کیا؟ ہمیں سبز باغ دنیا کے اندر بڑے دکھائے، تو اب تو کھیل ہی الٹا ہو گیا آگے سے۔ اب مریدوں کا جواب کیا ہوگا؟ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، نتبعوا، جنہوں نے پیروی کی ہوگی، لو ان لنا، کاش ان لنا،
ہو ہمارے لیے کرتن واپسی دوبارہ دنیا میں. اللہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے. اللہ ایک گزارش ہے, اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ, ہم بھی بیزار ہو جائیں گے, ہم ان کو چھوڑ دیں گے. کما تبرؤ منا, جس طرح انہوں نے آخرت میں ہمیں بلا دیا ہے, ہم دنیا کے اندر ان کو بلا دیں گے. ہم کبھی ان کے پاس نہیں جائیں گے, ان کا نام بھی سننا گوارا نہیں کریں گے. اللہ ایک موقع تو دے دے دنیا کے اندر جانے کا, شرک سے بیزار ہم ہو جائیں گے, ان غیروں سے بیزار ہم ہو جائیں گے, ان کے قریب کبھی نہیں جائیں گے, اللہ کبھی نافرمانی کبھی نہیں کریں گے. اللہ اکبر. اب رب کا جواب سن لیجئے. فرمایا کذالک, اسی طرح یریہم اللہ, اللہ دکھائے گا ان کو اعمالہم, ان کے اعمال, حسرات علیہم, ان کے لیے حسرت بنے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. پریشانی کے عالم میں ہوں گے, منہ سیاہ ہو چکا ہوگا. ذرا تصور کی دنیا کے اندر جا کے دیکھیے اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوگی, جہاں نہ ماں باپ اس کے ساتھ ہوں گے, نہ بہن بھائی اس کے ساتھ چلنا اچھا سمجھیں گے, نہ ہی بیٹا, نہ ہی کوئی اور قریبی. تنہا ہوگا انسان, اکیلا, نہ اللہ اس کی مدد کرے گا, نہ نبی اس کی سفارش کرے گا. حسرات علیہم, حسرت ہی کرتا رہے گا, اوئے افسوس, میں نے کیا تو کیا کیا, میں نے ساری زندگی برباد کر لی, دنیا کے پیچھے لگ کے, ان لوگوں کی باتوں کو سن کے, یہ سب کچھ میں نے دنیا کے اندر کیا. حسرات علیہم, وہاں اپنے سر میں مٹی ڈالنے والا ہوگا. وہاں لوگ اس طرح کے بھی ہوں گے کہ اتنا روئیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے, خون کے آنسو نکلیں گے, یہاں تلک روئیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آتی ہے کہ اگر اس کے اندر کشتی چلانا چاہے تو کشتی بھی چلا سکے گا. لیکن اس دن کے پچھتاوے سے پہلے اگر انسان اس دنیا کے اندر ہی اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے, اللہ کے سامنے جھکنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے, بیٹے بھی وہ دیتا ہے, بیٹیاں بھی وہ دیتا ہے, شفا بھی وہ دیتا ہے, رزق میں برکتیں بھی وہ دیتا ہے, ہر معاملے کو ہینڈل کرنے والا, چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے, تو پھر کام ہی ختم ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اللہ کے پاس زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اتنے گناہ بھی تم لے کے اللہ کے پاس چلے جاؤ. اللہ حدیث قدسی ہے, اللہ رب العالمین چاہیں گے تو اپنے رحمت سے ان گناہوں کو معاف کر دیں گے. یا انسان کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جتنے اس نے گناہ کیے ہیں اس کی سزا مل کے پھر دوبارہ جنت کے اندر انشاءاللہ داخل ہو جائے گا. فرمایا اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی, ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا, من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, اللہ کا اعلان ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. یہی بات اللہ اخیر کرنے لگا ہے. وما ہم, اور نہیں ہے وہ, بخارجین, نکلنے والے, من النار, جہنم سے. مشرک کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. مسلمان ہو, مومن ہو, اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو, گناہ گار ہو, اللہ اس کو ویسے معاف کرنا چاہے تو ویسے معاف کر دے گا, لیکن اگر نہیں تو اللہ اس کے گناہوں کے بدلے اس کو جہنم میں ڈالے گا. پھر بعد میں اللہ اس کو جہنم سے نکال لے گا جب اس کی سزا پوری ہوگی. لیکن مشرک کے متعلق میرا رب کہتا ہے وما هم بخارجین من النار, وہ کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا, یہاں تک کہ موت کو بھی موت آ جائے گی. جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے, جو جہنم میں ہے وہ بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے. اللہ سے دعا کیجئے, اے اللہ ہم سارے کچھ سے دعا کرتے ہیں خلوص دل سے, اللہ ہم سب کو شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی شرک سے محفوظ فرما. ساری زندگی اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق کہ وہاں غیر اللہ کے سامنے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے, بلکہ ان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی کہ ہم کیا کریں, ہم کس طرح بھاگیں, ہم کس طرح اپنا بچاؤ کریں. لیکن آئیے ابھی وقت ہے, اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجئے. اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے, اس کائنات کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے, عبادت کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے.
اس لیے ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔